الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو قبول کر لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، اور دعا کیجیے اللہ موت دے تو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے، اور دعا کیجیے اس بیٹھنے پہ اللہ کو پیار آ جائے. اٹھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا معاملہ فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں سے کہا. کس سے کہا؟ مسلمانوں سے. آپ بھی کچھ بولیے. آپ نہیں بولے تو آپ کا جسم یہاں رہتا، آپ کہیں اور رہتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا قرآن میں. ہریجنوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، پارسیوں سے اللہ کا خطاب نہیں ہے. اللہ کا خطاب مسلمانوں سے ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے ہے، اللہ کو ایک ماننے والوں سے ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں سے ہے. اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم پہ دو ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. دو ذمہ داریاں ہیں. ایک خود جہنم سے بچنا ہے، ایک اپنی اولاد کے جہنم سے بچنے کی فکر کرنا. اپنی اولاد کو صحیح راستہ بتانا، ان کو دین سکھانا، ان کو اسلام بتانا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سانچے میں ڈھالنا، اسلامی رنگ میں ان کو رنگنا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ خود اللہ کے رنگ میں رنگو اور اپنی اولاد کو اللہ کے رنگ میں رنگاؤ. کس کے حوالے کرو اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو؟ کھیتی باڑی کے حوالے، دکان کے حوالے، تجارت کے حوالے، اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو ڈگریوں کے حوالے، کالج کے حوالے نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو، اور اپنی اولاد کو رسول اللہ کے دین کے حوالے کرو. خود مسجدوں کے حوالے ہو جاؤ اور اپنی اولاد کو مسجد کے حوالے کرو. اپنے آپ کو علماء کے حوالے کرو اور اپنی اولاد کو علماء کے حوالے کراؤ. امانت ہے تمہارے پاس، تم خود اللہ کی امانت ہو. میں خود اللہ کی امانت ہوں. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک میں اللہ کی امانت ہوں. میرا رواں اللہ کی امانت ہے. کل حشر کے میدان میں اللہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے، اللہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے، پھر اللہ مجھ سے میری اولاد کے بارے میں پوچھیں گے. میں خود اللہ کی امانت ہوں، اور پھر آپ کی اولاد اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. اللہ فرما رہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ؟ یہ واقعہ آپ پورا سنیں گے انشاءاللہ. پورا ختم ہونے تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. بہت جلدی 3 گھنٹے میں واقعہ پورا ہوگا انشاءاللہ. بیٹھیں گے 3 گھنٹے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. کون حضرت عمر؟ مسلمانوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم، اور جو قوم اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی وہ قوم ذلیل ہوتی ہے. ہماری حیثیت فٹ بال کے بال سے زیادہ بے حیثیت ہو گئے ہم. فٹ بال کا بال جیسے پلیئر اس کو پیروں سے مارتے، ایسے پوری قومیں آج مسلمانوں کو پیروں سے مار دی اور پیروں تلے روند رہے.
جو قوم اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی وہ قوم دنیا میں ذلیل ہوتی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم۔ پیر غیب باڑی کے کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھو کھلاڑیوں کے بارے میں تو ان کے تذکرے بتائیں گے، ان کی ہسٹری بتائیں گے۔ ناچنے والوں کے بارے میں پوچھو ان کی تاریخ پوری بتائیں گے۔ ہوٹل میں بیٹھ کے بزرگ ہمارے ایسی بات کرتے جیسے پارلیمنٹ میں پردھان منتری بیٹھا ہے، ایسی بات کرتے۔ اور ان کو حضرت عمر کے بارے میں پوچھو نہیں معلوم، حضرت عمر کی تاریخ پوچھو نہیں معلوم، حضرت عمر کے حالات زندگی پوچھو نہیں معلوم۔ کون عمر؟ حضرت عمر سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، سن 6 نبوی میں مسلمان ہوئے۔ حضور جب نبی بنائے گئے، نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پہ پہنایا گیا، 6 سال گزر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ مردوں میں 41ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ کتنے نمبر پہ؟ 41۔ یہ یاد رکھنا بھی ثواب ہے۔ حضرت عمر کی تاریخ یاد رکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھو میرے بھائیوں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ قرآن پڑھنے والوں کے پاس پہنچتے، ان کی برائیاں بیان کرتے، ان پہ تنقید کرتے، ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے، پیٹھ پیچھے ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے۔ ان کے سامنے جا کے 2 زانوں بیٹھو، ان کا ادب احترام کرو۔ علماء نے لکھا جو کسی عالم کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ اس کے نسل میں علماء پیدا کرے گی، اور جو کسی عالم سے بغض رکھے گا مرتے ہی اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ ایک صحابی گزرے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چہیتے تھے، حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ بعد میں قرآن میں آیت اتری حقیقی بیٹا ہوتا ہے اور گود لیا ہوا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت اتری، حضرت زید رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے، حضرت زید کو استنجا کا تقاضا آیا، حضرت زید جھاڑیوں میں چلے گئے، کچھ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے یہ زید کی وجہ سے اور غلام کی وجہ سے ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑا اور اتنی دیر رکنا پڑا اور انتظار کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی، اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے جتنے لوگوں نے حضرت زید کی غیبت کی سب مرتد ہو گئے، کافر بن کے مرے، سب مرتد ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ کتنے نمبر پہ؟ 41۔ اس وقت 11 عورتیں مسلمان ہوئی تھی اور 40 مرد مسلمان ہوئے تھے۔ 41ویں نمبر پہ حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ قرآن ہے، پڑھو میرے بھائیوں، صحابہ کی سیرت پڑھو، ان کے واقعات پڑھو۔ ناچنے والوں کے قصے یاد مت رکھو، گانے والوں کے قصے یاد مت رکھو، کھلاڑیوں کے تذکرے یاد مت رکھو۔ قرآن پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو۔ قرآن میں ہے ایک بات یاد آ گئی، اللہ فرما رہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ سورہ عادیات پڑھو، کسی عالم کے پاس بیٹھو، اس کا ترجمہ یاد کرو اور اس کی تفسیر ان کی زبان سے سنو۔ اللہ فرما رہے والعادیات ضبحا، ہمارے حبیب ہم آپ کی قسم نہیں کھا رہے، ہم آپ کے صحابہ کی قسم کھا رہے۔ اللہ فرما رہے ہمارے حبیب ہم آپ کی قسم نہیں کھا رہے، آپ کے صحابہ کی قسم کھا رہے۔ پھر فرمایا ہم آپ کے صحابہ کی قسم نہیں کھا رہے، ان کے گھوڑوں کی قسم کھا رہے جن گھوڑوں پہ وہ سوار ہوتے۔ پھر فرمایا نہیں ہم ان کے گھوڑوں کی قسم نہیں کھا رہے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا رہے۔ پھر فرمایا نہیں ہم ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم نہیں کھا رہے، ان کے گھوڑوں کے کھروں کی قسم کھا رہے۔ پھر فرمایا نہیں ہم ان کے گھوڑوں کی کھروں کی قسم نہیں کھا رہے، ان کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور تیز دوڑتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کے کھر کسی پتھر پہ لگتے ہیں اور اس سے جو چنگاری نکلتی ہے ہمارے حبیب ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے گھوڑوں کی کھروں کی قسم نہیں کھایا، ان کے کھر جس پتھر پہ رگڑتے ہیں اس سے جو روشنی نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، صحابہ مسلمان ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے پورے صحابہ حضور کے مرید، پورے صحابہ حضور کے مرید، حضرت عمر حضور کے مراد۔ سمجھے بات ہو؟ پیر غیب باڑی والے سمجھے آپ لوگ؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، 1,24,000 صحابہ حضور کے مرید تھے، خود سے مسلمان ہوئے، اللہ نے توفیق دیا۔ اور حضرت عمر تنہا وہ صحابی جو حضور کے مراد تھے، حضور کی دعا پہ مسلمان ہوئے، حضور کی دعا پہ۔ اور سب صحابہ مسلمان ہوئے، حضور خوش ہوئے، صحابہ خوش ہوئے، دنیا والے خوش ہوئے۔
حضرت عمر مسلمان ہوئے، آسمان کے فرشتے خوش ہوئے، سب صحابہ مسلمان ہوئے، اسلام کو غلبہ نہیں ملا، حضرت عمر مسلمان ہوئے، اسلام کو غلبہ ملا اور اسلام کو عزت ملی اور اسلام کو ظہور ملا حضرت عمر کے مسلمان ہونے پہ۔ اور کون حضرت عمر میرے بھائیوں، کون حضرت عمر؟ حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت تھی۔ کس نے؟ کتنے؟ 22 لاکھ میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بیان کرنا اصل نہیں ہے، بولنا اصل نہیں ہے، میں سمجھوں آپ سمجھے، میں عمل کروں آپ عمل کریں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، کس کی؟ حضرت عمر کی۔ 22 لاکھ، آدھی دنیا سے زیادہ پہ آپ کی حکومت تھی، آدھی دنیا سے زیادہ آپ کی حکومت میں، آپ کے زمانے میں فتح ہوا، آدھی دنیا سے زیادہ علاقہ آپ کے حکومت میں فتح ہوا۔ حضرت عمر آدھی دنیا سے زیادہ کے مالک تھے۔ فلسطین آپ کے زمانے میں فتح ہوا، بیت المقدس، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پھر سے فتح کرے اور اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے۔ مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور مدینہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ ہم یہاں جامع مسجد میں آپ کے مرکز میں ایک نماز پڑھیں گے، ہم یہاں 25,000 نماز پڑھیں گے، اور بیت المقدس میں ایک نماز پڑھیں گے تو یہ 25,000 اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر بیت المقدس پہنچے، آپ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، غلام اونٹ پہ سوار تھا، حضرت عمر آگے تھے، غلام اونٹ پہ سوار تھا۔ آپ دیکھیے اسلام نے کیا عزت بخشی، اسلام جیسا عدل کوئی نہیں کر سکتا، اسلام جیسا انصاف آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے، آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا اور زمین نے کبھی ایسا نظارہ پیش نہیں کیا۔ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے، اور آپ کا غلام اونٹ پہ سوار ہے، آپ نیچے ہیں، غلام اوپر ہے، اور اس شان کے ساتھ آپ بیت المقدس میں داخل ہو رہے۔ مسلمانوں نے کہا امیر المومنین آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیے، غلام اس کا کام تو آپ کی نوکری ہے، غلام اس کا کام تو آپ کی خدمت کرنا، وہ نیچے ہوگا، آپ اوپر ہو جائیے۔ حضرت عمر نے کہا مجھ میں اور میرے غلام میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اگریمنٹ ہوا تھا، اور معاہدہ یہ ہوا تھا 1 میل میں پیدل چلوں گا، وہ اونٹ پہ سوار ہوگا، اور 1 میل وہ پیدل چلے گا اور میں اونٹ پہ سوار ہوگا، اور 1 میل تک اونٹ کو ہم دونوں پیدل چلائیں گے۔ اونٹ کا بھی حق ہے، اسلام نے جانوروں کے حقوق بتائے اور خادموں اور غلاموں کے حقوق بتائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ حضور نے فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو۔ دن میں آپ کا غلام 70 مرتبہ آپ کی نافرمانی کرے تو فرمایا 70 مرتبہ اپنے غلام کو معاف کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھ میں اور میرے غلام نے معاہدہ ہوا تھا اور تم اس وقت موجود نہیں تھے، اور معاہدہ یہ تھا کہ میں 1 میل پیدل چلوں گا اور نکیل پکڑوں گا، اور وہ 1 میل نکیل پکڑے گا۔ اب بیت المقدس میں داخل ہونے کی باری تو میری نکیل پکڑنے کی ہے، اس کی سوار ہونے کی، اس لیے میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، وہ سوار ہوگا۔ میرا اور میرے غلام میں یہ معاہدہ ہوا۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ تو منافق کی علامت ہے، منافق وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے بدن پہ پیوند لگے کپڑے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں امیر المومنین خطبہ دے رہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، اور میں نے دیکھا آپ کے بدن میں ایسا کرتا تھا جس پہ 17 پیوند تھے، اور 1 پیوند تو چمڑے کا تھا۔ 17 پیوند تھے، 1 پیوند چمڑے کا تھا۔ آدھی دنیا کے بادشاہ۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا امیر المومنین یہ کرتا نکالیے، آپ نرم اور ملائم کرتا پہن لیے۔ پھر حضرت عمر نے نرم کرتا پہنا، پھر اس کو نکالا اور یوں کہا مجھے اس میں اچھا محسوس نہیں ہو رہا، پھر اپنا پیوند لگا کرتا پہنا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر کے امیر نے کہا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا امیر المومنین آپ باریک کرتا پہنیے، نرم کرتا پہنیے، یہ لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، یوں کہا سنو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی، ہم کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت حاصل کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کرے گا،
آج کا مسلمان سوچتا ہے میرے پاس اچھی گاڑی ہوگی تو لوگ میری عزت کریں گے، بڑا گھر ہوگا لوگ میری عزت کریں گے، بینک بیلنس ہوگا لوگ میری عزت کریں گے، جائیداد ہوگی لوگ میری عزت کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، حضرت عمر نے فرمایا تمہارے پاس دین ہوگا لوگ عزت کریں گے، اسلام ہوگا لوگ عزت کریں گے، قرآن ہوگا لوگ عزت کریں گے۔ اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت تلاش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ میں سنا رہا تھا حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر خلیفہ ہے، آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روزانہ 27 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام حضرت عمر کے زمانے میں پھیلتا تھا، روزانہ 27 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام دنیا میں پھیلتا تھا اور ملک فتح ہوتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، قیصر روم کے بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا اور یوں کہا جاؤ مسلمانوں کا شہر دیکھو، مدینہ دیکھو، مدینے کی مسجد دیکھو، مسلمانوں کا قلعہ دیکھو، مسلمانوں کے ہتھیار دیکھو، مسلمانوں کی طاقت دیکھو۔ اپنے قاصد کو بھیجا، کچھ ہدیے دے کے بھیجا، تحفے تحائف دے کے بھیجا حضرت عمر کے نام پہ۔ وہ قاصد آیا مدینہ منورہ میں اور جیسے مدینہ میں داخل ہوا تو کہنے لگا یہ مسلمانوں کا شہر ہے جس میں نہ کوئی بڑا گھر ہے، نہ بڑی عمارت ہے، چھپر کے مکانات ہیں، اس میں رہتے مسلمان۔ تو وہ یہ سمجھنے لگا یہ قلعے سے باہر کا حصہ ہے، کہنے لگا مجھے اس قلعے میں لے چلو جہاں تمہارے امیر رہتے ہیں، مسلمانوں کے حاکم رہتے ہیں، فرما روا رہتے ہیں۔ تو لوگ اسے مسجد میں لائے، اس نے دیکھا مسجد ہے، چھپر کی مسجد، کہنے لگا یہ قلعہ ہے، کہا ہاں یہ ہمارا اسلامی مرکز ہے، آدھی دنیا اسی میں فتح ہوئی، یہی ہمارے مشورے ہوتے ہیں، یہ ہمارا مرکز ہے، مسجد ہے، چھپر کی مسجد۔ مسجد کی توسیع ہوئی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں مسلمانوں، 9 سال تک حضور مسجد نبوی میں اندھیرے میں نماز پڑھے۔ کتنے سال تک؟ 9 سال تک۔ 9 سال تک حضور صحابہ مسجد نبوی میں مغرب عشاء اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھے 9 سال تک۔ 9 سال کے بعد ایک صحابی، ان کا نام تمیم داری تھا، ان کی تجارت تھی، ملک شام میں گئے، تجارت کر رہے تھے، ایک چراغ پسند آیا، چراغ لے کے آئے۔ 9 سال کے بعد مسجد میں چراغ جلایا، رسول اللہ اپنے حجرے سے نکلے، دیکھا مسجد میں چراغ جلا، پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا، چراغ کس نے جلایا؟ تو صحابہ نے فرمایا تمیم داری نے جلایا۔ حضور نے بلایا اور بلا کے فرمایا جو مسجد میں چراغ جلائے گا قیامت تک اللہ اس کی قبر کو روشن رکھیں گے۔ اب آپ بتائیے چراغ جلانے کا یہ ثواب ہے، مسجد بنانے کا کیا ثواب ہو؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا تمیم تم نے وہ کام کیا ہے، اگر تمہارے نبی کی ایک بیٹی ہوتی تو تمیم تمہارے نبی تمہیں اپنا داماد بنا لیتے۔ حضور نے فرمایا تمیم تم نے وہ کام کیا ہے، تمہارے کام سے تمہارے نبی اتنا خوش ہوئے، اگر میری بیٹی ہوتی، نبی زادی ہوتی، صاحب زادی ہوتی تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا اور تمہیں اپنا داماد بنا لیتا۔ 9 سال کے بعد مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے، 9 سال کے بعد حضرت تمیم داری نے چراغ جلایا تو وہ قیصر روم کا بادشاہ، اس کا قاصد آیا، کہنے لگا اس میں رہتے تمہارے امیر؟ چھپر کی مسجد ہے، دیواریں کچی ہیں، اس میں تمہارے امیر رہتے؟ کہنے لگے ہاں یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، یہی نماز ہوتی ہے، یہی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے آپ سنیے اور اپنی زندگیوں کو ٹٹولیے اور دیکھیے اور اس واقعے کے سامنے اپنی زندگیوں کو کھڑا کیجیے۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے آئینہ ہے، ہمارا چہرہ ہمیں بتائے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم کا بادشاہ قیصر روم کا ایلچی آیا، قاصد آیا، کہنے لگا میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا وہ قبرستان میں ایک درخت کے نیچے سو رہے، قبرستان میں درخت کے نیچے سو رہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا ان کا کوئی محل نہیں ہے، دربار نہیں ہے، دربان نہیں ہے، ان کے کوئی محافظ نہیں ہے، نگراں نہیں ہے، وہ قبرستان میں سو رہے۔ کہنے لگے ہاں ہمارے امیر قبرستان میں سو رہے۔ وہ گیا قبرستان اپنے لوگوں کے ساتھ،
دیکھا حضرت عمر قبرستان میں ایک درخت کے نیچے سو رہے، بچھونا نہیں تھا، گدا نہیں تھا، پلنگ نہیں تھا، ننگی زمین پہ لیٹے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکیہ نہیں تھا، ہاتھ کو تکیہ بنا کے سو رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کے بادشاہ کے قاصد نے حضرت عمر کو دیکھا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور پورا بدن کانپنے لگا، راشا طاری ہوا حضرت عمر کو دیکھ کے۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا سنو عمر، تم انصاف کرتے ہو، اس لیے درخت کے نیچے اور قبرستان میں اور بغیر بستر کے تمہیں نیند آتی ہے، اور ہمارا بادشاہ انصاف نہیں کرتا، اس کو سونے کے تخت پہ اور پلنگ پہ نیند نہیں آتی۔ سنو تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں درخت کے سائے میں زمین پہ بغیر بچھونے کے نیند آتی ہے، اور ہمارا بادشاہ انصاف نہیں کرتا، سونے کے پلنگ پہ سوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ بے چین ہوتا ہے۔ حضرت عمر اٹھ گئے، بیدار ہوئے، پوچھا کون ہے؟ کہا میں روم سے آیا، بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ کے لیے تحفے دے کے بھیجا، ہدیے دے کے بھیجا۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہدیے؟ کہا بہت سارے ہدیے ہیں، وہ ہمارے بادشاہ نے دیا ہے، آپ کے لیے دیا ہے خاص طور سے۔ حضرت عمر نے کہا چلو مسجد میں چلیں گے۔ آپ مسجد میں پہنچے اور آپ نے ایک صحابی سے فرمایا اعلان کرو الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت۔ سنو میرے بھائیوں، ایک آواز تھی جس پہ پورا مدینہ سمٹ کے مسجد میں آ جاتا تھا، ایک آواز، الصلاۃ جامعہ کی آواز۔ نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، آواز لگتی تھی نماز کا وقت ہو گیا۔ کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، سب سمٹ کے مدینہ میں مسجد نبوی میں آ جاتے تھے۔ اور آج کے مسلمان 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے دنیا میں اور گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر سے ہمیں نکلنے کی باتیں کی جا رہی، ہمارے گھر سے ہمیں نکالنے کی باتیں کی جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے اذان کی آواز پہ ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، سن کے انسنی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور وہاں ایک آواز پہ پورا مدینہ جمع ہو جاتا تھا۔ اور سنو میرے بھائیوں، مدینے میں 2 ہی جماعتیں تھیں۔ کتنی جماعتیں؟ 2 جماعتیں مدینے میں، تیسری جماعت کا وجود نہیں تھا، تصور نہیں تھا، 2 ہی جماعتیں تھیں مدینے میں۔ آج ہم بڑھ گئے، فرقوں میں بڑھ گئے، جماعتوں میں بڑھ گئے، تقسیم ہو گئے، ہر آدمی اپنی دیر کی الگ مسجد بنانے میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2 ہی جماعتیں، ایک تو انصار کی جماعت اور ایک مہاجرین کی جماعت، ایک دین کے لیے اپنا وطن چھوڑنے والوں کی جماعت، اور ایک دین پہ سب کچھ لگانے والوں کی جماعت۔ 2 ہی جماعتیں تھیں مدینہ منورہ میں، تیسری کوئی جماعت نہیں تھی مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عمر مسجد میں آئے، فرمایا اعلان کرو الصلاۃ جامعہ، پورا مدینہ سمٹ کے آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں بھی مسلمانوں کی امانت ہوں، اور یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ تمہارے بادشاہ نے میرے لیے جو ہدیہ بھیجا ہے وہ مسلمانوں کا امیر سمجھ کے بھیجا ہے، اور مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کا خادم ہے۔ میں مسلمانوں کی امانت ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ پھر کہا بتاؤ تمہارے بادشاہ نے کیا بھیجا ہے؟ تو وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ ایک لونڈی بھیجا ہے، خوبصورت لونڈی ہے، یہ لونڈی ہمارے بادشاہ نے بھیجا، آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، آپ اسے رکھ لیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس میری بیوی ہے، پھر فرمایا میرے پاس پہلے سے ایک نوکرانی ہے اور لونڈی ہے، مجھے نوکرانی اور خادمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جس کو ضرورت ہو وہ اس لونڈی سے نکاح کر لے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا میری شادی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس سے شادی کر لو، اور حضرت عمر نے اسی مجلس میں اس لونڈی سے شادی کرا دیا۔ آپ بتائیے اسلام میں نکاح کتنا آسان ہے۔ کسی کو بلایا گیا، کارڈ چھاپے گئے، رشتہ داروں کو دعوت دی گئی، فنکشن ہال بک ہوا، کھانا پکا۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کے کہا جس کو ضرورت ہے شادی کی وہ اس لونڈی سے شادی کر لے۔ سنو شادیاں مہنگی ہو گئی، آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ روزانہ ایک ایسا واقعہ سننے کو ملتا ہے، کلیجہ چھنی ہوتا ہے، دل خون کے آنسو رونے کو طبیعت چاہتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ روزانہ سننے اور پڑھنے کو مل رہا ہے، طبیعت عجیب ہو گئی ہے، روزانہ ایک واقعہ پڑھنے سننے کو مل رہا ہے۔ آپ واٹس ایپ کھولیے، دل دہلا دینے والے واقعے، دم گھٹتا ہے، شرم سے ڈوب مرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آج کی بات ہے، واقعہ آج ہوا، واٹس ایپ کھولا گیا، ناندیڑ کی بچی
ناندیڑ کی بچی عمر کھیڑ کے غیر مسلم بچے کے ساتھ فرار ہو گئی. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، بیدر میں ہمارے ایک شاگرد نے ایک بچے کو بچی کے ساتھ پکڑا. غیر مسلم بچہ تھا، بچی مسلمان تھی. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے 3 سال میں ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے 3 سال میں 40,000 مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو. 40,000 مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو. بامبے میں 1 سال میں 15,000 بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو. ایک گاؤں کی کارگزاری آئی، 70 بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو. 70 بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو. 2-3 وجوہات ہیں اس کے. شادیاں مہنگی ہوگی میرے بھائیوں. ایک زمانہ وہ تھا مسلمان غیور تھے، غیرت تھی مسلمانوں میں. آج پتہ نہیں ہماری حمیت کہاں ہوگی، غیرت کہاں دفن ہوگی. پتہ نہیں آج کے مسلمان کیا سوچ کے زندگی گزار رہا. غیرت تھی، ایک وقت تھا مسلمانوں. حضرت عثمان کو بلوائیوں نے شہید کیا. جب حضرت عثمان کو شہید کیا جانے لگا، پانی بند کر دیا، حضرت عثمان کا کھانا بند کر دیا، حضرت عثمان کو لوگوں نے شہید کیا. جب اندر گھس گئے گھر میں تو حضرت عثمان کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، میرے سردار آپ میرے گود میں سر رکھ کے سو جائیے، میں اپنے بال آپ کے اوپر ڈالوں گی اور بالوں میں چھپا لوں گی، اور جب دشمن آئیں گے تو دیکھیں گے یہاں ایک عورت بیٹھی ہے اور آپ کا سر میرے بالوں میں ہوگا، وہ پہچانیں گے نہیں اور چلے جائیں گے. کیا جواب دیا حضرت عثمان کی غیرت نے؟ فرمایا، سن، میری شہادت تیری بے پردگی سے زیادہ عزیز تھی. میں شہید تو ہو سکتا ہوں لیکن تجھے بے پردہ نہیں کر سکتا. تیرے بال غیر محرم دیکھے، عثمان کی غیرت اسے برداشت نہیں کر سکتی. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا، ایک صاحب کی شادی ہوئی، گھوڑے پہ بٹھا کے اس کی دلہن کو لایا گیا اور دروازے کے سامنے اتارا گیا، اور اس کی دلہن کمرے میں گئی تو اس نے گھوڑے کی گردن کاٹ دیا. لوگوں نے پوچھا، آپ گھوڑے کو کیوں مارا اور گھوڑے کی گردن کو کیوں کاٹا؟ کیا جواب دیا؟ یہ غیرت تھی مسلمانوں کی. آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ ہیں، ہماری پیشانیوں پہ بل نہیں آ رہے، افسوس نہیں ہو رہا، پچھتاوا نہیں ہو رہا، اور ہم سوچ نہیں رہے کیا وجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں غیروں کا شکار ہوگی. کیا جواب دیا اس غیرت مند نوجوان نے؟ فرمایا، میری دلہن جس گھوڑے پہ سوار ہو کے آئی ہے، میں نہیں چاہتا اس گھوڑے پہ کوئی غیر مرد سوار ہو جائے، کوئی دوسرا آدمی سوار ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا آدمی اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے. ایک مرتبہ قاضی کے پاس عدالت میں ایک مقدمہ پہنچا. قاضی کے پاس عدالت میں شوہر نے عدالت میں مقدمہ، بیوی نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھے مہر نہیں دیا. 500 دینار مہر ہے، سونے کے سکے ہوتے دینار، 500 دینار مہر ہے، اور میرے شوہر نے میرا مہر ادا نہیں کیا، اس لیے میں قاضی کے پاس آئی. شوہر کو بلایا گیا، شوہر سے پوچھا گیا. شوہر نے کہا، نہیں، میں نے مہر ادا کیا. پھر عورت سے کہا گیا، قسم کھاؤ. عورت نے کہا، نہیں، میرے پاس گواہ ہیں. گواہوں کو بلایا گیا اور گواہوں سے پوچھا گیا تو گواہوں نے کہا، ہم اس شرط پہ گواہی دیں گے، یہ عورت اپنا چہرہ ہمیں بتائے گی، بھری عدالت میں چہرہ بتائے گی تو ہم اس کا چہرہ دیکھ کے پہچانیں گے اور پہچان کے گواہی دیں گے. تو اس عورت سے کہا قاضی نے، اپنا چہرہ کھولو اور پردہ نکالو اور اپنا چہرہ گواہوں کو بتاؤ. تو وہ شوہر، اس کی غیرت جاگ گئی. شوہر کہنے لگا، نہیں، میں نے تو دے دیا تھا، لیکن یہ کہہ رہی میں نہیں دیا تو میں 500 دینار دینے تیار ہوں، لیکن اس کا چہرہ غیر مرد دیکھے یہ مجھے برداشت نہیں. پھر اس عورت نے کہا، میں نے اس کا مہر معاف کر دیا، اور میں نے اس کا مہر معاف کر دیا، اب مجھے مہر کی ضرورت نہیں. قاضی نے کہا، یہ فیصلہ اور یہ واقعہ سنہرے حروفوں میں لکھا جائے اور قیامت تک مسلمانوں کو بتایا جائے. یہ غیرت تھی مسلمانوں، غیرت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ام سلمہ کے گھر میں تو دیکھا نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تشریف فرمائے، نابینا ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، اندھے صحابی ہیں. اور کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم. سنو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم تہجد کی اذان دیتے تھے، تہجد کی. آج بھی حرمین شریفین میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، تہجد کی اذان اور فجر کی اذان. پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے
پھر فجر کی اذان ہوتی ہے. 1500 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے، تہجد کی اذان. گھڑی نہیں تھی اس زمانے میں، آج جیسے گھڑیاں ہیں، سہولت نہیں تھی وقت معلوم کرنے کے لیے. اچھے خاصے لوگ، بینا لوگ، دیکھنے والے لوگ، ان کو وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رات کے اندھیرے میں تہجد میں اذان دیتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا عبداللہ تمہیں کیسے پتا چلتا ہے تہجد کا وقت ہو گیا؟ تو فرمایا تہجد کے وقت جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے، اس خوشبو سے پتا چل جاتا ہے تہجد کا وقت ہو گیا. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے حضرت ام سلمہ اور حضور کی ازواج ہیں، ان کے درمیان بیٹھے ہیں. حضور کی جیسی بیویاں دنیا میں گزری عورتیں قیامت تک نہ ایسی عورتیں آئی نہ آئیں گی انشاءاللہ. پاکیزہ عورتیں، ان کی پاکیزگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھایا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف فرمائے اور باتیں ہو رہی ہے. رسول اللہ تشریف لائے، حضور نے فرمایا تم ان سے پردہ کرو، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو. تو فرمایا اللہ کے حبیب وہ تو اندھے ہیں، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، وہ تو نابینا ہیں، ان کی نظر ہمارے چہروں پہ نہیں پڑتی. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھتے، تم تو ان کو دیکھتی ہو، تمہاری نظر تو ان کے چہرے پہ پڑتی ہے، پردہ کرو. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی اور ازواج مطہرات، ان میں گناہ کا کوئی تصور نہیں، گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے، گناہ کا خیال تک نہیں آ سکتا. امت کو تعلیم دینے کے لیے غیور بنو غیور. حضور نے فرمایا 3 لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے. کتنے لوگ؟ 3 لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے. جنت کی خوشبو 500 میل پہلے سے سونگھی جا سکتی ہے، 500 میل پہلے. 3 بدنصیب آدمی نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے. حضور نے فرمایا شراب پینے والا، نشہ کا عادی، گڑمبا مارنے والا، روز پیر بننے والا، شراب پینے والا نہ جنت میں جائے گا نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا. حضور نے فرمایا شراب پینے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا دونوں برابر ہیں. شراب پینے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا دونوں برابر ہیں. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا فرمایا ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. اور تیسرا فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب 2 تو سمجھ میں آ گئے، شراب پینے والا سمجھ میں آ گیا، ماں باپ کا نافرمان سمجھ میں آ گیا، دیوس کون ہے؟ دیوس. حضور نے ارشاد فرمایا دیوس وہ آدمی ہے جس کے گھر کی عورتیں غیر مرد سے ملے اور بے پردہ غیر مرد کے سامنے نکلے اور اس کو کوئی پچھتاوا نہ ہو، یہ دیوس ہے. نہ جنت میں جائے گا نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا. جو آگ بامبے میں لگی ہے، جو آگ یو پی میں لگی ہے، جو آگ کرناٹک میں لگی ہے، وہ آگ آپ کے علاقے میں بھی لگ سکتی ہے. میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لو، اپنے بچیوں کی حفاظت کرو اور بچیوں کو کی تعلیم کی حفاظت کرو. ان کو دینی تعلیم دو، ان کو مومنہ بناؤ، ان کو عالمہ بناؤ. بڑی ڈگریوں کے چکر میں لوگ اپنے بچیوں کو زانیہ بنا رہے ہیں، بدکار بنا رہے ہیں. ان کی بچیاں ناک کٹوا کے دوسروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں. اپنے بچیوں کی فکر کیجیے. اور دوسرا میرے بھائیوں شادی سستا کیجیے، آسان شادی. اسلام میں نکاح آسان عبادت ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی کم وقت لگتا ہے شادی میں. 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی کم وقت لگتا ہے شادی کرنے میں. حضرت عمر نے کھڑا کیا نوجوان، یاد آئی آپ کو بات؟ حضرت عمر نے فرمایا جس کو شادی کرنا ہو اس باندی سے شادی کر لے. اسی مجلس میں نکاح ہو گیا. نکاح میں 2 گواہ ضروری ہے اور ایجاب و قبول ضروری ہے، باقی کوئی چیز نکاح میں ضروری نہیں ہے. ہماری بیٹیاں کیا رسول اللہ کے بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہیں؟ ہماری بیٹیاں کیا رسول اللہ کی بیٹی سے زیادہ معزز ہیں؟ ہماری بیٹیاں کیا رسول اللہ کی بیٹی سے زیادہ بہتر ہیں؟ پوری دنیا کی عورتیں مل کے حضرت فاطمہ کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی. حضور نے نکاح کیا اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا. تھوڑے لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا اور رخصتی ہونے لگی. رسول اللہ نے رخصتی کیا. ام ہانی سے فرمایا فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. ام ہانی چھوڑ کے آئی. پھر حضور نے فرمایا ام ہانی علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. حضرت ام ہانی چھوڑ کے آئی. نہ کوئی بارات گئی، نہ کوئی ڈھول تھا، نہ باجا تھا، نہ واویلا تھا، نہ شور تھا. میرے بھائیوں شادیوں کے مہنگا ہونے کی وجہ سے بچیوں کا اٹھنا مشکل ہو گیا.
کتنے ماں باپ گھٹ گھٹ کے زندگیاں گزار رہے ہیں. شادیاں مہنگی ہوگی لین دین کی وجہ سے. وہ عائشہ نامی بچی گجرات احمد آباد میں جس نے ندی میں کود کے جان دیا, اس نے تماچا مارا ہے مسلمانوں کے منہ پہ, تھوکا ہے مسلمانوں کے منہ پہ. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے ہر سال 45,000 عورتیں فحاشی کے دھندے میں جا رہی ہر سال. اس میں سے اکثر مسلمان عورتیں اور وہ بچیاں ہیں جو شاد وقت پہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. 1100 فحاشی کے اڈے ہیں ہمارے ملک میں جس میں اکثر مسلم بچیاں ہیں. میں نہیں کہہ رہا, حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا ہے, رپورٹ ہے یہ تو سرسری رپورٹ ہے. اور 6 لاکھ بچیاں مسلمانوں کی 6 لاکھ بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جا رہی. ہر سال 6 لاکھ سے زیادہ بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جا رہی. ویسے پورے دنیا میں 6 کروڑ بچیاں مار دی جاتی اور ہمارے ملک میں 6 لاکھ سے زیادہ بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جا رہی. اس میں سے اکثر اس لیے مار دی جاتی, یہ بڑی ہوں گی ان کی شادی کیسی, بڑی ہوں گی ان کے شادی میں دینا پڑے گا, سود سے لینا پڑے گا پیسہ. کتنے ماں باپ ہیں سود سے پیسے لے کے اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے. شادیاں مہنگی ہوگی. حضور نے حضرت فاطمہ کی شادی کیا, ام ہانی نے رخصت کیا, نہ کوئی بارات گئی, نہ ڈھول بجا, نہ تماشا ہوا. ام ہانی رخصت کر کے آئی اور آگے کہنے لگی اللہ کے حبیب بستر تو ہے فاطمہ کا, علی کے گھر میں بستر ہے, چھپر کا بستر ہے, بکری کے کھال کا بستر ہے, اس پہ کوئی چادر نہیں ہے, چادر نہیں. اللہ کے حبیب چادر کا انتظام ہو جائے تو اچھا ہے. حضور نے فرمایا ام ہانی ہمارے گھر میں جاؤ اور آواز لگاؤ اور کہیں سے کوئی چادر ملے تو لا کے لاڈلی بیٹی فاطمہ کو دے دینا, جنت کی عورتوں کی سردارن ہے. رسول اللہ اشارہ کرتے تو صحابہ سونے کے ڈھیر لگا دیتے, آپ دعا کرتے احد کے پہاڑ کو سونے کا بنایا جاتا. حضور تعلیم دے رہے قیامت تک کے مسلمانوں کو, لاڈلی بیٹی کے بستر پہ بچھانے کے لیے چادر نہیں ہے. حضرت ام ہانی گئی حضور کے 11 گھروں میں اور 2 چادر لے کے آئی اور کہنے لگی اللہ کے حبیب ایک چادر جس میں 17 پیمند ہیں اور ایک چادر جس میں 11 پیمند ہیں. آپ کے گھر میں 11 گھروں میں 2 چادریں ملی ہیں اور ایک چادر جس میں 17 پیمند ہیں اور ایک چادر جس میں 11 پیمند ہیں. حضور نے 11 پیمند والی چادر ام ہانی کو دیا اور دے کے کہا جاؤ یہ چادر میری لاڈلی بیٹی کے بستر پہ بچھا دینا. اور ام ہانی وہ چادر لے کے گئی اور 11 پیمند والی چادر کو بچھایا اور حضرت علی اسی پہ تشریف لائے. حضور چاہتے تو آپ اپنی بیٹی کو کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے. دنیا آپ کے طفیل بنی ہے, جبرائیل آسمان سے آ سکتے تھے, تعلیم دینا تھا. شادیاں سستے کرو میرے بھائیوں, نکاح آسان کرو. 3-4 سال پہلے جو 2 بہنیں پکڑی گئی تھی ہمارے پاس میں, ان کو لایا گیا تھا. وہ 2 بہنیں پارک میں تھی غیر مسلم بچوں کے ساتھ, ان کو لایا گیا. ان سے ہم نے پوچھا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو, شرم کرو. تو کہنے لگے ہمارے ماں باپ سے بات کرو. ان کے ماں باپ کو بلایا گیا تو ان کا باپ رو کے کہنے لگا کیا کروں, میری شادی کی حیثیت نہیں ہے. میں نے چاہا جہاں چاہے اپنا رشتہ خود ڈھونڈ لو, جاؤ جو چاہے کر لو, میں تمہاری شادی نہیں کر سکتا. ایک واقعہ نہیں, روزانہ ہزاروں واقعات ایسے رونما ہو رہے. الجمیہ ایک پیپر ہے جمعیت کے دفتر سے نکلتا, آج بھی نکلتا, ویکلی پیپر ہے, ہفتے میں نکلتا. اس کے پہلے ایک مولانا ایڈیٹر تھے, انہوں نے ایک واقعہ لکھا. کہتے ہیں میں اپنے گاؤں سے باہر نکلا اور میں جانے لگا تو راستے میں مجھے ایک صاحب ملے, ان کے ساتھ 4 برقعے والی عورتیں تھیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. بس تو نہیں کرنا, نہیں آپ وعدہ کر کے بیٹھے 3 گھنٹے کا. جی. الجمیہ ویکلی کے ایڈیٹر تھے مولانا. فرماتے میں باہر نکلا, ایک صاحب ان کے ساتھ 4 عورتیں برقعے میں تھیں. تو فرماتے میں ان کے پاس گیا, دور سے دیکھا تو اپنے پہچان والے تھے. قریب گیا تو دیکھا میرے اپنے عزیز ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو اور یہ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ تو وہ قریب آئے, میرے کان میں کہنے لگے ایک اس میں سے میری بیوی ہے اور 3 میری بیٹیاں. ایک میری بیوی ہے, 3 میری بیٹیاں. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں کرسچن بننے جا رہا ہوں, عیسائی بننے جا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا, جمعیہ کے دفتر کے, الجمیت کے دفتر کے جمعیہ کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے لکھا ہے. کہا میں عیسائی بننے جا رہا ہوں. کہا آپ عیسائی بننے جا رہے ہیں؟ کہا میں اور یہ میری بچیاں اور میری بیوی عیسائی بننے جا رہے ہیں. میں میری بچیوں کی شادی کرنا چاہتا تھا,
بچیاں رحمت ہوتی ہیں. میں اپنی بچیوں کو میں نے اچھی تربیت کیا. میری بچیاں خوبصورت ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں بچیوں کی شادی نہیں کر سکتا. روز رشتے آتے ہیں, بچیوں کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں. میں بس آ گیا, پوری دولت میری خرچ ہوگی, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو میں کرسچن بننے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے جب میں کرسچن بنوں گا تو اس کے بدلے یہ کرسچن لوگ, عیسائی لوگ پیسے دیں گے, اس کے بدلے میں اپنے بچیوں کی شادی کراؤں گا. ایک دو واقعات نہیں, دل پورا چھنی ہے میرے بھائیوں. ایک دو واقعات نہیں, روزانہ ایسے واقعات رونما ہو رہے. اس لیے ہوش کے ناخن لو, آپ نیت کرو, ہم اپنے بچیوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ, ان کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ, ان کی دینی تربیت کریں گے انشاءاللہ, اور شادیوں کو سستا کریں گے. بازاروں میں جیسے بیلوں کو بیچتے لوگ اپنے بیٹوں کو بیچ رہے ہیں, سودے بازی کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی سودے بازی کر رہے ہیں. سنو, کل حشر کے میدان میں یہ بچیاں اٹھیں گی جو بغیر شادی کے دنیا سے چلی گئی. ان کے ماں باپ اٹھیں گے, دامن پکڑیں گے, پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. کپا دینے والی آیت ہے میرے بھائیوں. کل حشر کے میدان میں وہ لوگ جو اپنے بچیوں کی مہنگی شادیاں کرتے تھے, خوب خرچ کرتے تھے, اچھے کھانے پکاتے تھے, شامیانے لگاتے تھے, کارڈ چھاپتے تھے, کل حشر کے میدان میں وہ بن باپ کے بچیاں اٹھیں گی, وہ ماں باپ اٹھیں گے جو اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکے, اٹھ کے دامن پکڑیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کیوں ہمیں قتل کیا گیا, کیوں ہمیں مارا گیا, کیوں ہمیں ذلیل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کیا قصور تھا ہمارا. پورے لوگ شریک ہیں جو مہنگی شادیاں کرتے. اس لیے میرے بھائیوں, ہوش کے ناخن لو, نیت کرو, انشاءاللہ ہم شادیاں سستے کریں گے انشاءاللہ. 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی کم وقت لگتا ہے شادی میں, 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی کم وقت لگتا ہے. میں بات کر رہا تھا حضرت عمر کی. ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا میں تیار ہوں شادی کرنے کی. حضرت عمر نے شادی کرا دو, وقت پہ شادی ہو. اور سنو میرے بھائیوں, مسند احمد شریف کی حدیث ہے, آدھی رات جب گزرتی, آدھی رات, کم آدھی رات معلوم ہے, پیر غیب باڑی میں آدھی رات آتی, ہمارے پاس بھی آتی آدھی رات, پیر غیب باڑی آپ کے پاس بھی آتی. جی, آپ علماء سے بحث میں نہیں جیت سکتے, ان سے بات نہیں کر سکتے, لوگ حقیر سمجھتے مولانا لوگوں کو. ایک لطیفہ یاد آ گیا, بولو آپ کو, بولو آپ کے تھوڑے سے اس کے لیے بولو. جی, ایک مولانا ٹرین میں سفر کر, ٹرین معلوم, جی, دیکھیں آپ ٹرین, ہم بھی دیکھیں ٹرین, آپ دیکھیں نہیں دیکھیں. ایک مولانا ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک صاحب سوٹ بوٹ والے مولانا کے بازو میں آ کے بیٹھے. مولانا کو بولے مولانا کہاں جا رہے ہیں, تو مولانا بولے میں جا رہا ہوں فلاں جگہ. مولانا ان سے پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے بولے میں بھی فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو وہ انگریزی پڑھے ہوئے صاحب سوٹ بوٹ والے مولانا سے کہنے لگے مولانا لمبا سفر ہے ہمارا بھی آپ کا بھی, ہم دونوں مل کے ایک گیم کھیلیں گے, جو جیتا, جو ہارا, ہارنے والا جیتنے والے کو پیسے دیں گے. مولانا بولے بھی یہ گیم تو کھیلنے نہیں آتا. تو انہوں نے بولے نہیں, ہم ایک گیم کھیلیں گے اور کوئی مطلب غیر شرعی گیم نہیں ہوگا, حرام نہیں ہوگا, حلال گیم ہوگا, اور گیم کھیلیں گے. مولانا پوچھے کیسا گیم, تو انہوں نے بولے دیکھو ہم لوگ سفر بور ہو رہا ہے تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اگر آپ ہار گئے تو آپ مجھے بدلے میں 200 روپے دیں گے. آپ ایک سوال کریں گے, آپ ہار گئے تو مجھے بدلے میں, میں ہار گیا تو بدلے میں آپ کو 200 روپے دوں. آپ ہارے تو 200 روپے دینا, میں ہارا تو آپ کو 200 روپے دیتا ہوں. تو مولانا بولے دیکھو میں ہوں غریب آدمی, 200 روپے 300 روپے تو میری تنخواہ ہے, تنخواہ بڑھو بولے تو لوگ 1 روپیہ 2 روپے بڑھاتے. ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے تھے امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے کے لیے, تو ایک صاحب بولتے 50 روپے بڑھو, 50 روپے تنخواہ بڑھو. دوسرے صاحب بولتے نہیں 50 بہت کم ہو گئے, 60 روپے بڑھا دیو. امام صاحب کی تنخواہ بڑھاتے تھا. امام صاحب کی تنخواہ سن کے نہیں رونے والے کو بھی رونا آ جاتا. اس زمانے میں امام صاحب کی تنخواہ سن کے نہیں رونے والے کو بھی رونا آ جاتا. ایک صاحب ہاتھی لے کے آئے کہتے گاؤں میں, اور بولے اس کو کوئی رلا کے بتاؤ میں انعام دیتا ہوں. بہت سارے لوگ آئے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پائلٹ ہے, لائر ہے, پروفیسر ہے, سب ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, سب ہے. بہت بولے اس کو, ہاتھی رویا اس نہیں. مولانا ہے آ کے ہاتھی کے کان میں کیا, تو بولے بہت رویا کہتا. تو ہاتھی والا بولا کون سی دعا پڑھ کے پھونکے ذرا بتاؤ, ہاتھی رویا کیسا. مولانا بولے میں کچھ بھی نہیں بولا,
ہاتھی کے کان میں بولا سن میرے 6 بچے ہیں, مسجد میں نماز پڑھا دو, 300-400 روپے میری تنخواہ ہے, تو بتا اتنے میں گزارا کیسا ہوتا. یہ سن کے ہاتھی رو لیا. تو ایک صاحب مولانا کے ساتھ سفر میں تھے, تو انہوں بولے سنو میں ہارا تو 200 روپے دیتا ہوں, آپ ہارے تو 200 روپے دینا. تو مولانا بولے میں غریب آدمی ہوں, میں آپ کو 200 روپے تو نہیں دے سکتا, میں آپ کو 50 روپے دیتا ہوں. آپ ہارے تو میرے کو 200 دینا, میں ہارا تو آپ کو 50 روپے دیتا. مولانا بولے بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ آدمی بولا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. تو انہیں مولانا سے بولا پہلے آپ سوال کرو. مولانا سوال کرے وہ کون سا جانور ہے جب زمین میں چلتا ہے تو اس کے 4 پیر ہوتے ہیں اور آسمان میں اڑتا ہے تو اس کے 8 پیراں ہوتے ہیں. زمین میں چلتا اس کے 4 پیر ہوتے, آسمان میں اڑا تو اس کے 8 پیراں ہوتے. اب انہوں بوکھلا گئے, اب بایولوجی پڑھ رہے, فزکس پڑھ رہے, سب پڑھ رہے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو. یہاں ذہن دوڑا رہے, وہاں ذہن دوڑا رہے, کیا بھی معلوم نہیں ہو رہا. جنرل نالج پورا کھنگال لیے, کچھ بھی نہیں ملا ان کو. تو انہوں مولانا کو بولے میں ہارا. مولانا بولے پہلے 200 روپے دی. تو انہوں 200 روپے نکال کے دے ڈالے. پھر مولانا کو پوچھے اچھا آپ بتاؤ وہ کون سا جانور ہے جو زمین پہ چلا تو 4 پیرا ہوتے, آسمان میں 8 پیرا ہوتے. مولانا بولے یہ پکڑ 50 روپے, میں بھی ہارا. جیت سکتے آپ لوگ. تو میں یہ بتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, میں بتا رہا تھا آدھی رات. کیا بتا رہا تھا؟ یاد آ گیا آپ کو؟ جی جی. آدھی رات. ابھی بیان شروع نہیں ہوا, ابھی بیان شروع. باقی بتا رہا ہوں میں آپ کو, بھی بات ہماری شروع نہیں ہوئی. یہ تو تمہید ہے, بیان شروع کرنے سے پہلے کی باتیں. ابھی ہمارا واقعہ باقی حضرت عمر کا زمانہ. یاد آیا آپ کو؟ جی. تو میں بتا رہا تھا آدھی رات جب گزرتی, آدھی رات اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھولتے, فرشتوں کو بھیجتے, یوں کہتے جاؤ اعلان کرو ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے بخشش طلب کرنے والا, اللہ راضی ہونے کے لیے بیٹھے, کوئی ہے جو اللہ کو راضی کرے. آدھی رات جب گزرتی ہے فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ دینے کے لیے آیا ہے کوئی مانگنے والا, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی رہروئے منزل ہی نہیں, اللہ دینے کے لیے بیٹھے, ہے کوئی مانگنے والا, مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو آدھی رات گزرتی ہے, پوری دنیا میں فرشتے پھیلتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ دینے کے لیے بیٹھے. فرمایا آدھی رات جب گزرتی ہے جو بھی بندہ مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, مگر وہ عورت جس کے تعلق غیر مرد سے ہو, ناجائز تعلقات, آدھی رات میں وہ دعا کرتی ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتی. اس لیے اپنے بچیوں کو پاکیزہ بنائیے میرے بھائیوں, باحیا بنائیے. یہ عورت کا زیور ہے, حیا عورت کا زیور ہے, حیا عورت کا زیور ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عمر کا زمانہ. حضرت عمر نے فرمایا اس لونڈی سے کوئی شادی کر لے. ایک نوجوان تیار ہوا, اس نے شادی کیا. پھر حضرت عمر نے روم کے قاصد سے پوچھا اور کیا لائے ہو, تو کہنے لگا میں عطر لے کے آیا. عطر, خوشبو, دنیا کا سب سے قیمتی عطر ہے, آپ کے لیے دیا گیا ہے, آپ اسے لگا لیجئے. خوشبو ہے, آپ لگائیں گے دور دور تک خوشبو آئے گی. آج کل جو عطر ہوتے ہیں وہ سینٹ ہے, عطر نہیں ہے. عطر ایک بار پہلے لگاتے تھے, 8-10 دن تک خوشبو نہیں جاتی تھی. آج تو سب پرفیوم ہے, عطر نہیں ہے. عطر تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا, اصلی عطر. تو حضرت عمر سے کہا یہ عطر ہے. حضرت عمر نے عطر کی شیشی اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کے فرمایا سنو عطر تھوڑا ہے اور مسلمان زیادہ ہیں, میں اگر لگا لوں گا تو ظلم کروں گا اور اگر کسی کو دے دوں گا تو ظلم ہو جائے گا. فرمایا عطر تھوڑا ہے, مسلمان زیادہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا اس عطر کو مسجد کے دیواروں پہ لگا دو, سب مسلمان اس کی خوشبو سونگیں گے اور سب مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور عطر پورے دیواروں پہ, مسجد کے دیواروں پہ لگا دیا گیا. پھر حضرت عمر نے فرمایا اور کیا لے کے آئے ہو, تو اس نے کہا میں زہر لے کے آیا, زہر, اور میرے بادشاہ نے زہر بھیجا. حضرت عمر نے پوچھا کیوں بھیجا, زہر بھیجا, تو کہا یہ آپ کے لیے بھیجا اور آپ کو پینے کے لیے نہیں بھیجا, یہ اس لیے بھیجا جب دشمن سے مقابلہ ہو تو یہ زہر دشمن کے پانی میں ملا دو اور دشمن پانی پی کے مرے گا, آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت اور نوبت نہیں آئے گی. حضرت عمر ہنس پڑے, اپنے خادم سے کہا پانی کا گلاس لاؤ. وہ پانی کا گلاس لے کے آیا. حضرت عمر نے اس میں زہر ڈالا اور زہر ڈال کے فرمایا سن تیرا بادشاہ یہ کہتا ہے زہر مارتا ہے, ہمیں محمد الرسول نے سکھایا اللہ مارتے. پھر دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور پورا زہر پی گئے. اور وہ حیران سے حضرت عمر کو دیکھنے لگا.
کچھ دیر کے بعد حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہا؟ تو کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں ابھی آپ تڑپیں گے، پھڑکیں گے، آپ کی جان نکلے گی، جنازہ اٹھے گا، لوگ آئیں گے، کفن دفن کا انتظام کریں گے، میں دیکھ رہا ہوں زہر نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر نے فرمایا سن، تمہارا عقیدہ یہ ہے زہر مارتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ مارتا ہے۔ یہ حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر سے ہر صحابی سے مسلمان محبت کرے۔ اصحابی کالنجوم، حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کسی صحابی سے بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، ہر صحابی سے محبت کرو، ہر صحابی سے پیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صاحب آئے حضرت عمر کے پاس، یہاں سے ہماری بات چلی تھی۔ حضرت عمر کے پاس ایک صاحب آئے، ان کی مجلس میں بیٹھے، حضرت عمر کی مجلس میں۔ حضرت عمر کبھی ان کو دیکھتے، ان کے ساتھ اور ایک صاحب تھے، حضرت عمر ان کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے، کبھی ان کے بازو میں جو صاحب تھے ان کو دیکھتے۔ بہت دیر ہو گئی، ان صاحب نے پوچھا امیر المومنین آپ کچھ بولتے نہیں ہیں، خاموش ہیں، اور آپ صرف مجھے دیکھتے ہیں اور بازو میں میرے جو بیٹھے ان کو دیکھتے ہیں، کچھ تو بولیے، آپ بولتے نہیں صرف دیکھ رہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہارے بازو کون ہے؟ تو ان صاحب نے فرمایا امیر المومنین میرے بازو یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر اور میرا نور نظر، میرا اپنا بیٹا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ باپ بیٹے میں اتنی مشابہت اور مماثلت دیکھا، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تمہارا بیٹا تمہاری طرح ہے، بال برابر فرق نہیں، قدمیں تمہارے برابر ہے، اس کے ناک نقشے تمہارے برابر ہے، اس کا چہرہ تمہارے جیسا ہے، اور اس کی انگلیاں، اس کا کلر تمہارے جیسا ہے، تمہارا بیٹا ذرہ برابر بھی تمہارے سے الگ نہیں، باپ بیٹا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو وہ صاحب رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا امیر المومنین میرے اس بچے کا واقعہ ایک عجیب ہے، اس کی داستان عجیب ہے، اس کا قصہ عجیب ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہے بتاؤ، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگا امیر المومنین جب مجھے اس کا واقعہ یاد آتا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہ سکتا اور میں رونے لگتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں بتانا پڑے گا۔ حضرت عمر نے اصرار کیا اور کہا تمہیں بتانا پڑے گا، اپنے اس بچے کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ پھر حضرت عمر نے کہا تمہارا یہ بیٹا ہم اس سے بہت متاثر ہوئے، اور تمہارا بیٹا تمہارا ادب کرتا ہے، ہم نے دیکھا جب تک تم نہیں بیٹھے تمہارا بیٹا نہیں بیٹھا، جب تک تم کھڑے رہے تمہارا بیٹا کھڑا رہا، اور تمہارا بیٹا تمہارے پیچھے بیٹھا، تمہارے آگے نہیں بیٹھا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرو میرے بھائیوں، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ حضور کے زمانے میں حضور نے پیشین گوئی فرمائی، حضرت عمر کو بلایا، حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا عمر اور علی ایک زمانہ آئے گا تمہارا زمانہ، اور تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا اور اس کا نام اویس ہوگا، اویس، اور وہ قرن کا ہوگا، یمن کا ہوگا، اور اس کا قد چھوٹا ہوگا اور اس کا رنگ کالا ہوگا اور اس کے جسم میں ایک سفید داغ ہوگا۔ کہا جب اس سے تمہاری ملاقات ہو تو تم دونوں اس سے دعا کی درخواست کرنا، اس نے اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں کی خدمت سے خوش ہوئے، وہ اس کی اللہ نے مغفرت کر دیا، وہ جس کی مغفرت کی دعا کرے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں، ان کو بوجھ مت سمجھو۔ شادی تک بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، شادی کے بعد وہ بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں، باپ راضی تو اللہ راضی، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ دیکھو باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا اویس نے ایسی خدمت کی ہے ماں کی، اللہ نے اویس کی مغفرت کر دیا، اویس جس کی مغفرت کی دعا کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ حضرت عمر ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال جاتے تھے۔ آپ بھی نیت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ جو نیت کرتا اللہ اسے وہاں پہنچا دیتا، تڑپ ہو دل میں اللہ پہنچا دیتے، طلب ہو دل میں اللہ پہنچا دیتے۔ ہم ایک مرتبہ مرکز نظام الدین میں تھے، ایک صاحب بنڈی ڈھکل رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور لوگوں نے ان کے بارے میں کہا یہ حج کر کے آئے، تو ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا کیا کاروبار کرتے؟ کہنے لگا میں موز بیچتا ہوں، بنڈی پہ بنڈی ڈھکلتا ہوں، ٹھیلا بنڈی۔ تو ہم نے کہا آپ اللہ کے گھر جا کے آئے؟ کہنے لگا مول صاحب یہ چوتھا حج تھا میرا، چوتھا، میری تمنا ہے میں بار بار حج کے لیے جاؤں، دعا کرتا ہوں، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ جمع کر کے رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا گھر دیکھنا اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، حضور کے روزے پہ حاضری دینا اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ آپ نیت کرو ہم جائیں گے۔ حضرت عمر ہر سال حج کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے حج کیا، حج میں کہا لوگوں پورے حاجیوں کو جمع کیا اور کہا سب حاجی چلے جائیں، یمن کے لوگ بیٹھے رہے، یمن کے
پھر حضرت عمر نے کہا یمن کے بھی لوگ، یمن میں وہ جو قبیلے مراد کے ہیں وہ لوگ بیٹھے رہے، اور پھر کہا قبیلے مراد میں وہ لوگ جو قرن کے ہیں، قرن قبیلہ شاخ ہے مراد کی، وہ بیٹھے رہے۔ پھر جب قرن قبیلے کے لوگ بیٹھے رہے تو حضرت عمر نے فرمایا تم میں اویس کون ہے؟ تو ایک صاحب نے فرمایا اویس میرا بھتیجا ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ عرفات میں اونٹ چرا رہا ہے اور ہم نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے رکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، اس کے بارے میں آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا پاگل وہ نہیں ہے، پاگل تم ہو۔ پھر حضرت عمر حضرت علی کو لے کے کتابوں میں لکھا دوڑے، چلے نہیں، دوڑے عرفات کے میدان میں، اور جب عرفات کے میدان میں پہنچے عجیب منظر دیکھا، اونٹ چر رہے ہیں اور اویس نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی اونٹ چراگاہ سے باہر نہیں جاتا، ایسا محسوس ہو رہا اونٹ کو اویس نہیں چرا رہے، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق چرا رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا اونٹ اویس کی فرما برداری کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے قریب، حضرت علی قریب گئے، بیٹھے، اویس نے دیکھا پیچھے کوئی ہے، نماز مختصر کر کے پلٹ گئے، پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت عمر نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں تو عبداللہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ تو سب ہوتے، سب اللہ کے بندے ہیں، یہ بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا؟ تو حضرت اویس نے کہا میری ماں نے میرا نام اویس رکھا، یہ ماں کا نام ہے۔ کہا ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو ہمارے لیے۔ حضرت اویس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں عمر ہوں اور یہ علی ہے۔ تو حضرت اویس رو پڑے، کہنے لگے میں دعا کروں تمہارے لیے، میں دعا کروں، تم عمر اور علی ہو، ایک رسول اللہ کے سسر ہے، ایک رسول اللہ کے داماد ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں؟ کہا ہاں اویس ہمیں کسی نے نہیں بتایا، رحمت للعالمین نے بتایا، شفیع المذنبین نے بتایا، وجہ وجود کائنات نے بتایا، ساقی کوثر نے بتایا، شافی محشر نے بتایا، سید المصلین نے بتایا، سید الساجدین نے بتایا، سید الراکعین نے بتایا، اس نے بتایا جن کے بارے میں قرآن میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے حبیب زبان آپ کی ہے، الفاظ اللہ کے ہوتے۔ اس نے ہمیں بتایا اویس سے جب بھی ملاقات ہو تو دعا کی درخواست کرنا۔ میرے بھائیو حضرت عمر کو، حضرت علی کو کسی کے دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو رسول اللہ تعلیم دے رہے، ماں باپ کی خدمت عظیم نعمت ہے، تعلیم دے رہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ اونچے مقام پہ پہنچتا ہے۔ فرمایا اویس دعا کرو، حضرت اویس نے ہاتھ اٹھایا، کہا دعا کرو اللہ عمر اور علی کی مغفرت کر دے۔ حضرت اویس نے دعا کیا، حدیث میں ہے کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اویس قرنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اویس قرنی کو جنت کے دروازے پہ روک دیں گے۔ کہاں روکیں گے؟ جنت کے دروازے پہ روک دیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ حضرت اویس پریشان ہو گئے، کہنے لگے مجھے کیوں روک دیا گیا، جنت کے دروازے پہ کیوں روک دیا گیا؟ تو آواز آئے گی اللہ کی طرف سے اویس پیچھے دیکھو۔ حضرت اویس پیچھے دیکھیں گے، لاکھوں اربوں جہنمی ہوں گے، جہنمی۔ پھر اللہ فرمائے گے اویس انگلی اٹھاؤ، جس کی طرف اشارہ کرو گے اس کو بھی جنت میں پہنچا دیں گے۔ تم نے ماں کی ایسی خدمت کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے ماں کی خدمت سے، تمہاری خدمت سے اتنا خوش ہوئے، جس کی طرف اشارہ کرو گے اس کو اللہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تمہارا بیٹا انتہائی تمہارا ادب کرتا ہے، اور یہ باپ بیٹے کا قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سنایا اور یوں کہا امیر المومنین میری شادی ہوئی۔ فرمایا امیر المومنین میری شادی ہوئی، نئی دلہن گھر آئی، میں نیا دلہا تھا، شادی ہوئی، کچھ دن ہمارے ساتھ گزرے، وہ زندگی کے سہانے دن تھے، ساتھ گزرے۔ پھر میں میری بیوی گھر میں تھے، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی، کان میں آواز پڑی دشمن مقابلے کے لیے تیار ہے، نوجوان تیار ہو جاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو، زین کس دو، ہتھیار تیار کرو، زرہ تیار کرو اور تیار ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ میں صبح اٹھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو میری بیوی نے کہا میں تمہاری شہادت چاہتا ہوں۔ ایمان والی عورت کہنے لگی میں تمہاری شہادت چاہتی ہوں، اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں، میں تو تمہاری شہادت چاہتی ہوں، میری تمنا تو ہے تم اللہ کے راستے میں جاؤ، قبول ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، حشر کے میدان میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے کیا لے کے آئی، تو میں کہوں گا یہ اللہ شوہر کی شہادت لے کے آئی، اللہ مجھے بخش دیں گے۔ فرمانے لگے امیر المومنین میں نے گھوڑا تیار کیا، اس پہ زین کس دیا، تلوار لی، ہتھیار لیا، نیزہ لیا، زیرہ لی، گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑے کو اینٹ لگانا چاہتا تھا،
اور دوڑ لگانا چاہتا تھا. بیوی نے دامن پکڑا, کہا نیچے اترو. میں گھوڑے سے نیچے اترا, بیوی سے پوچھا کیا بات ہے. بیوی نے کہا تم جا رہے ہو, خوشی سے جاؤ, اللہ ہمارا محافظ ہے. جو آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اس کے پیچھے اللہ اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتے. تم جاؤ اللہ کے راستے میں, اللہ ہماری حفاظت کریں گے, تم جاؤ. لیکن یاد رکھو میرے پیٹ میں تمہاری امانت پرورش پا رہی ہے, تمہارا بچہ میرے پیٹ میں ہے. تم جاؤ, شوق سے جاؤ, لیکن اس بچے کا میں کیا کروں. تمہارے بعد اگر بچہ ہو گیا تو اس بچے کا میں کیا کروں. تو کہتے ہیں امیر المومنین میں نے اپنی بیوی کو دیکھا, پھر اپنے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں پھیلائے اور میں نے یوں کہا استودع اللہ ما فی بطنک, کہ اللہ جو میری بیوی کے پیٹ میں میرا بچہ ہے میں اس کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں, تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں, تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یا اللہ میرا بچہ اب میرا بچہ نہیں, تیرا بندہ ہے, تیرے حوالے ہے, میں میرے بچے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. فرماتے میں گیا اللہ کے راستے میں, کئی سال گزر گئے. بہت سالوں کے بعد جب میں گاؤں واپس آیا اور جب میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا رہا تو دیکھا گھر بوسیدہ ہو گیا, چھت گر گئی ہے, گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا. میں حیران ہو گیا میرے جانے کے بعد میری بیوی کا کیا ہوا. کبھی خیال آتا میری بیوی نے شاید دوسری شادی کر لی اور دوسرے کی ہو گئی, اور کبھی خیال آتا میری بیوی کا کیا ہو گیا, کیا وہ میکے چلی گئی اور کیا وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی, کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا. فرماتے جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا گھر میں سامان نہیں تھا, سب بوسیدہ پڑا تھا اور پورا گھر گر گیا تھا. پھر میں باہر آیا, لوگوں کو جمع کیا, لوگوں سے پوچھا میری بیوی کا کیا ہوا. تو لوگوں نے کہا تمہاری بیوی کا تمہارے جانے کے بعد انتقال ہو گیا. کیا گزرتی ہوگی میرے بھائیوں اس کلیجے پہ جس کے کان میں یہ بول پڑے کہ تمہارے بعد تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. ساتھ کچھ دن بھی نہیں گزارے تھے, کچھ دن بھی ساتھ نہیں رہے تھے, اور پھر اللہ کے راستے میں گئے اور واپس آئے تو بیوی نہیں تھی اور بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. فرماتے امیر المومنین یہ خبر بجلی بن کے میرے دل پہ گزری اور بجلی بن کے گری. میں اپنے گھر گیا, میں نے گھر کو صحیح کیا اور پھر مجھے بیوی یاد آتی, اس کی باتیں یاد آتی, اس کا پیار یاد آتا, اس کی وفائیں یاد آتی. میں بیوی کو یاد کر کے روتا. رات ہوئی, سب لوگ بستر پہ چلے گئے اور سو گئے اور مجھے نیند نہیں آتی, میں اپنی بیوی کو یاد کرتا اور روتا. صبح ہوئی, گاؤں کی کچھ عورتیں جمع ہوئی, لوگ جمع ہوئے. لوگوں نے کہا تمہاری بیوی انتہائی نیک عورت تھی اور نیک خاتون تھی تمہاری بیوی, اور تمہاری بیوی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی, سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی, اچھا برتاؤ کرتی تھی. میرے بھائیوں مسلمان وہ ہے جو اچھا سلوک کرے لوگوں کے ساتھ. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. دوسروں کو ستاؤ گے تو تمہیں ستانے والے پیدا ہوں گے, دوسروں کو رلاؤ گے ایک وقت آئے گا تمہیں رونا پڑے گا. عربی کا مقولہ ہے من دہی کا دوہی کا, تم دوسروں پہ ہنسو گے تو ایک وقت وہ آئے گا لوگ تمہارے اوپر ہنسیں. اللہ کو سب برداشت ہے, ظلم برداشت نہیں, ظلم اللہ کو برداشت نہیں. حبیب اعجمی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, سود سے پیسے دیتے تھے لوگوں کو, سود سے. اس مجمع میں کوئی سودی کاروبار کرنے والا ہے وہ نیت کرے میں سودی کاروبار چھوڑوں گا انشاءاللہ, سود سے پیسے نہیں لوں گا انشاءاللہ, نہ سود دوں گا نہ سود لوں گا. حضور نے فرمایا ایک پیسہ سود کا کھانا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ. اپنی ماں سے, کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے اس کی برائی بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ. سودی کاروبار کرتے تھے عجیب آدمی, ظلم کرتے تھے لوگوں پہ. سودی کاروبار کرنے والے خون چوستے, سودی کاروبار کرتے تھے, پیسے سود سے دیتے تھے. ایک مرتبہ حبیب اعجمی ایک آدمی کے پاس گئے, اس سے کہا میرا سود دو, تو اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حبیب اعجمی نے کہا تیرے گھر میں کیا ہے؟ تو کہا ابھی میں نے بکری ذبح کیا ہے. کہا اچھا بکری لا لے. پوری بکری لے گئے اس نے بکری ذبح کیا تھا, کھانا چاہتا تھا, پوری بکری لے کے گئے. اپنی بیوی سے کہا اسے پکاؤ یہ سود میں آئی ہے. بیوی نے کہا آٹا لاؤ, لکڑیاں لاؤ, چولہا کیسے جلے گا, آٹا لاؤ, روٹیاں کیسے پکیں گی. پھر گئے لوگوں کے پاس, ان سے کہا پیسے دو. لوگوں نے کہا پیسے نہیں. تو کسی کے گھر سے لکڑیاں لے کے آئے, کسی کے گھر سے آٹا لے کے آئے اور بیوی سے کہا اسے پکاؤ. اور اتنے بڑے سود خور تھے, جب گلی سے گزرتے تھے تو بچے کہتے تھے ارے حبیب سود خور آ رہا ہے, اس کے راستے سے ہٹو کہیں اس کا سایہ ہم پہ نہ پڑے.
سود خور کا سایہ ہم پہ نہ پڑے، راستے سے ہٹو۔ تو کبھی کبھی کہتے تھے یا اللہ تو نے میرے گناہ بچوں پہ ظاہر کر دی، بچے مجھے سود خور کہتے ہیں۔ بیوی سے کہا کھانا پکاؤ، اور بیوی نے ہانڈی چڑھایا اور کھانا پک گیا، اور جب بیوی کھانا نکالنے لگی تو ہانڈی میں خون تھا، خون، گوشت پورا خون بن گیا، روٹیاں خون بن گئی۔ اور پھر بیوی حیران ہوئی، بیوی نے شوہر کو بلایا، کہا دیکھو سب کھانا خون بن گیا ہے۔ اور جب کھانا یہ پلیٹ میں نکالنے لگے تو رونے لگے، کہنے لگے سود کی وجہ سے اللہ نے تجھے عذاب دیا، سود کھانے کی وجہ سے۔ ظلم کرو گے اللہ بخشیں گے نہیں، ظلم کرو گے اللہ بخشیں گے نہیں۔ مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کو پہنچتی، مظلوم کی بد دعا سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ آپ جاگ رہے، سنو میں آپ کو ایک واقعہ، بولو سنو، بولے تو سنا، شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، سنو۔ رسول اللہ کا زمانہ، حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ بولو جلدی بولو، مدینہ پہنچے۔ 3 گھنٹے کا وعدہ ہے، اٹھنا نہیں بیچ میں۔ مدینہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے۔ کون؟ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ سنو میرے بھائیوں، اور سبق حاصل کرو، ظلم نہیں کریں گے کسی پہ انشاءاللہ۔ مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ حضور مدینہ پہنچے ہجرت کر کے۔ ایک عورت تھی مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، ان کو سودا کہا جاتا۔ سودا مطلب کالی تھی، عورت تھی، لونڈی تھی، نوکرانی تھی، کام کرتی تھی دوسروں کے پاس۔ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ایک گھر میں انہوں نے کام کیا، سودا ان کا نام تھا۔ جوانی سے بڑھاپے تک انہوں نے کام کیا۔ جب بوڑھی ہو گئی تو گھر والوں سے کہنے لگی اب میں کام کے قابل نہیں ہوں، کام نہیں کر سکتی، اب مجھے آزاد کر دو، اب میں کام نہیں کر سکتی، مجھے آزاد کر دو، اور مجھے اپنے گھر سے نکال دو، میں اپنی بقیہ زندگی کی اور گزار دوں۔ تو گھر والوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں آزاد تو کر دیں گے، لیکن تم کافی دنوں سے ہمارے پاس کام کر رہی ہو، اس لیے ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھیں گے، وقت پہ روٹی دے دیں گے، کھانا دے دیں گے، پانی دے دیں گے، کپڑا دے دیں گے، لیکن تم ہمارا گھر چھوڑ کے مت جاؤ۔ تو وہ وہیں رہنے لگی ان کے گھر میں، انہوں نے آزاد تو کیا، ان کے گھر میں رہنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس گھر میں ایک لڑکی تھی، اس کی شادی تھی۔ عرب میں دستور تھا جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی اس کے کمر میں ہیروں کا ہار باندھتے تھے، ہیروں کا ہار۔ تو اس لڑکی کے کمر میں ہیروں کا ہار باندھ دیا گیا تھا، قیمتی ہیرے تھے۔ وہ لڑکی نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی، غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں، اور اس نے ہیروں کا ہار نکالا اور چوکھٹ پہ رکھا اور غسل کرنے لگی۔ ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس نے وہ ہیروں کا ہار پنجوں میں لیا اور لے کے اڑ گئی، چیل اڑ گئی۔ اس لڑکی کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں۔ جب وہ نہا کے آئی تو اپنا ہار تلاش کرنے لگی، ہار نہیں ملا۔ گھر والے حیران ہوئے، پورا گھر انہوں نے ڈھونڈا، کونا کونا چپا چھان مارا، ہار نہیں ملا۔ تو وہ حضرت سودا کے پاس آئے۔ سودا مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اور آ کے کہنے لگے سودا تم نے ہمارا ہار چرایا، ہار ہمارا واپس کر دو۔ لوگ کمزور پہ ظلم کرتے ہیں، کمزور پہ، طاقتور پہ ظلم نہیں کرتے۔ سودا کو کہنے لگے ہمارا ہار دو۔ سودا کہنے لگی میں تمہارا ہار لے کے کیا کروں گی، میں ضعیف ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں تمہارا ہار لے کے کیا کروں گی۔ تو انہوں نے کہا سودا ہار تو دینا پڑے، ہار واپس کر دو۔ حضرت سودا نے کہا دیکھو تمہارا ہار میرے پاس نہیں ہے۔ تو گھر والوں نے حضرت سودا کو مارا، اور اتنا مارا وہ لہو لہان ہو گئی۔ روز مارتے تھے، روز ظلم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سودا نے کہا تمہارا ہار میرے پاس نہیں ہے، جان لے لو میرے پاس ہار نہیں ہے۔ تو گھر کے لوگوں نے سودا کے لیے گڑھا کھودا، حضرت سودا کے لیے، اور حضرت سودا کو اس گڑھے میں ڈالا اور یوں کہا دیکھو زندہ اس گڑھے میں گاڑ دیں گے، یا تو ہار دے دو ہمارا یا گٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سودا کہنے لگی میرے پاس ہار نہیں ہے، خوب روتی اور ان سے منت کرتی، سماجت کرتی، ان سے کہتی تمہارا ہار میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ ظلم پہ اڑ گئے تھے اور تیار تھے اور حضرت سودا کو مارنا چاہتے تھے۔ تو ان ظالموں نے حضرت سودا کے کپڑے کھینچنا شروع کیے۔ سودا کافرہ تھی، مشرکہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ سودا نے دیکھا یہ لوگ مجھے برہنہ کر دیں گے اور ننگا کر دیں گے اور میری عزت سے کھلواڑ کریں گے اور مجھے دفنا دیں گے۔ تو سودا گھٹنوں کے بل اس گڑھے میں بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیے
اور یوں کہا یا اللہ آج تک میں نے تجھے نہیں پکارا، آج میں تجھے پکار رہی ہوں، اور میری بات سن لے اور ان ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کا ہار میرے پاس نہیں ہے، تو ان کا ہار ان کو دلا دے، یا اللہ مجھے ان سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ میں سنتی تھی محمد الرسول مکہ میں آئے، وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے، یا اللہ میں مسلمان نہیں ہوئی لیکن مجھے یقین ہے تو ہے ایک اللہ ہے، آسمانوں میں ہے، تو میری مدد فرما۔ سودا ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہی تھی، چیل اڑتی ہوئی آئی اور وہ ہار سودا کے ہاتھ میں چھوڑ کے چلی گئی۔ چیل اڑتی ہوئی آئی اور وہی ہار سودا کے ہاتھ میں چھوڑ کے چلی گئی، اور حضرت سودا نے وہ ہار گھر والوں کو دیا۔ گھر والوں نے یہ منظر دیکھا، وہ سب رونے لگے، سودا سے کہنے لگے ہمیں معاف کر دو۔ سودا نے کہا نہیں، اب میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے میں اس کے شہر میں جاؤں گی، اس نبی سے ملاقات کروں گی اور بقیہ زندگی ان کے پاس گزاروں گی۔ حضرت سودا آئی مدینہ منورہ، اور مدینہ میں حضور نے دیکھا تو خوش ہو گئے، اور حضرت سودا کے لیے مسجد کے بازو میں ایک روم کا انتظام کیا، اور حضرت سودا اسی روم میں رہتی تھی، اور روزانہ مسجد کو جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی مسجد کی روزانہ حضرت سودا، اور تھوڑا وقت حضرت عائشہ کے پاس میں گزارتی تھی۔ اور جب بھی حضرت عائشہ کے پاس سے اٹھ کے جاتی تھی، کبھی حضرت عائشہ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، کبھی تیل لگاتی تھی، کبھی حجرہ مبارک صاف کرتی تھی، بہت دیر بیٹھتی تھی۔ جب حضرت عائشہ کے پاس سے اٹھ کے جانے لگتی تھی تو ایک شعر پڑھتی تھی، عربی کا شعر، اور یوں کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ دَيَارِ الْكُفْرِ قَدْ نَجَّانِ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، وہ چیل والا دن عجیب دن تھا، میں کافرہ تھی اللہ نے میری مدد کی، میں مظلوم تھی اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ دَيَارِ الْكُفْرِ قَدْ نَجَّانِ، مجھے اللہ نے مظلوم بنا کے کافروں کے پاس سے نجات عطا کی۔ شعر پڑھ کے چلی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پکڑا اور یوں کہا یہ شعر تم کیوں پڑھتی ہو؟ اس شعر کا پس منظر کیا ہے، واقعہ کیا ہے، شعر کیوں پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عائشہ ان کا واقعہ سن کے رو پڑی۔ جب سرکار تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہے، پوچھا عائشہ کیا بات ہے تم رو رہی ہو؟ تو کہا اللہ کے حبیب آپ سنیں گے تو آپ بھی روئیں گے۔ حضور نے سنا تو حضور رو پڑے۔ حضور نے فرمایا سودا مظلومہ تھی اللہ نے مدد کیا، ہر مظلوم کی اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمان آج مظلوم ہے، آپ گھبرائیے مت میرے بھائیوں، ہر تاریک رات کے بعد روشنیاں تھی، گھپ اندھیرے کے بعد سورج نکلتا ہے، مسلمانوں کا انصاف کا سورج نکلے گا انشاءاللہ، مسلمانوں کی اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے مسلمان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے، ایمان مضبوط ہو ہمارا، اللہ کے ساتھ نسبت مضبوط ہو اور تعلقات مضبوط ہو اللہ کے ساتھ۔ وہ حضرت سودا ایک دن ان کا انتقال ہوا رات میں، تو صحابہ نے سوچا حضور کو کیوں تکلیف دے، راتوں رات حضرت سودا کی نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی اور پھر دفنا دیا۔ صبح ہوئی، حضور نے فرمایا سودا کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب رات میں انتقال ہوا تھا، آپ کو کیوں تکلیف دے، اس لیے ہم نے حضرت سودا کی نماز پڑھی اور سودا کو دفنا دیا۔ حضور ناراض ہو گئے، چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا مجھے سودا کی قبر پہ لے کے چلو، اور رسول اللہ حضرت سودا کی قبر پہ آئے اور پھر آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کیا، چہرے انور، فرمایا یا اللہ میں سودا سے راضی، تو بھی سودا سے راضی ہو جا۔ اللہ مظلوم کو ضائع نہیں کرتے، اس کی بد دعا ضائع نہیں کرتے، اس لیے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، حق مت مارو میرے بھائیوں، کسی کا تکلیف مت دو، کسی کو تکلیف مت دو۔ خواجہ اجمیری کا نام سنے آپ؟ خواجہ اجمیری کا نام سنے؟ اپنے ولیوں کو جانتے ہیں؟ خواجہ اجمیری سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ خواجہ اجمیری اجمیر میں آرام فرما رہے، بہت بڑے ولی گزرے۔ خواجہ اجمیری کا ایک مرتبہ روزہ تھا، نفل روزہ، کون سا روزہ؟ نفل روزہ، فرض روزہ نہیں تھا۔ ایک آدمی آیا، گونگا بہرا تھا، اللہ کی عجیب قدرت، جو بہرا ہوتا وہ گونگا ہوتا، جو گونگا ہوتا اکثر وہ بہرے ہوتے، اور پورے دنیا کے گونگے بہروں کی ایک ہی زبان ہے۔ ہماری زبان تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد بدلتی ہے، لیکن گونگے بہروں کی زبان نہیں بدلتی۔ گونگے بہرے دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائیں اشارے میں بات کرتے، ان کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے، اشارے ہوتے ہیں ان کے، گونگے بہرے۔ تو ایک گونگا بہرا آدمی آیا خواجہ اجمیری کے پاس اور اس کے ہاتھ میں توشہ تھا، کہنے لگا خواجہ جی یہ توشہ لے کے آیا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا ہے، آپ اسے کھائیے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اشارے سے میرا روزہ ہے، مغرب کے بعد کھا لوں گا۔ تو کہنے لگا نہیں ابھی کھانا پڑے گا آپ کو، میں بنایا، اپنے ہاتھ سے بنا کے لایا ہوں، آپ کو کھانا پڑے گا۔ تو آپ کے مریدین، محبین، منتسبین غصے میں آ گئے،
کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو؟ خواجہ صاحب روزہ ہیں، اجمیری روزہ ہیں، روزہ افطار کریں گے تو کھائیں گے. تو وہ رو کے کہنے لگا نہیں ابھی میرا کھانا پڑے گا، میں بنا کے لایا، اپنے ہاتھ سے بنا کے لایا، اسے کھانا پڑے گا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ رو پڑا. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھا دیا گیا، اس کا توشہ نکال کے آپ کھانے لگے. لوگوں نے فرمایا حضرت آپ کا روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا اور اس کا کھانا کھایا. کیا بات کہی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا میرے بھائیوں میرا روزہ تھا، نفل روزہ تھا. روزے کی قضا ہو سکتی ہے لیکن کسی کا دل ٹوٹے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی. دل ٹوٹے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی. اللہ کے لیے کسی کا دل نہ توڑے، تکلیف نہ دے کسی کو. آپ ارادہ کریں ہم کسی کو تکلیف نہ دیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات ہماری آخر تک پہنچی. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عمر سے وہ صاحب کہنے لگے امیر المومنین میں آیا گاؤں، واپس آیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا تمہاری بیوی نیک عورت تھی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، اچھا برتاؤ کرتی تھی، اچھا سلوک تھا اس کا. میرے بھائیوں ایک عورت نے بلی کو پانی پلایا، حضور نے فرمایا کتے کو پانی پلایا، فرمایا وہ عورت جنتی. جو انسانوں کی خدمت کرے گا اس کو اللہ کیا مقام دے گے اس کا ہم گمان نہیں کر سکتے. خدمت، انسانوں کی خدمت اپنا شیوا بنائے. کہنے لگے میری بیوی، لوگوں نے کہا بہت اچھی عورت تھی، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھا، اس کا برتاؤ اچھا تھا. لیکن عورتوں نے کہا روز رات کو تمہاری بیوی کی قبر سے آگ نکلتی ہے، روزانہ رات کو تمہاری بیوی کی قبر سے آگ نکلتی. ہم روزانہ آگ دیکھتے ہیں، ہم حیران ہیں تمہاری بیوی نیک عورت اور یہ قبر سے آگ کیسے نکلتی ہے. وہ صاحب فرمانے لگے امیر المومنین میں حیران ہوا. دن گزرا، سورج چھپا، رات ہوئی تو میں قبرستان گیا اور میں نے دیکھا میری بیوی کی قبر سے آگ نکل رہی. میں اور پریشان ہوا. پھر میں چھپ کے قبر کے پاس گیا تو جیسے میں نے قبر میں جھانکا تو دیکھا میری بیوی بیٹھی ہے. میری بیوی بیٹھی ہے. طبرانی کا واقعہ ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا. کہنے لگے میری بیوی قبر میں بیٹھی ہے، قبر پوری روشن ہے، قبر پوری روشن ہے اور قبر سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور میری بیوی کے گود میں میرا بچہ ہے. اور میری بیوی مجھ سے کہہ رہی دیکھو یہ امانت تم نے اللہ کو دیا تھا، تمہاری امانت تم لے لو. اللہ کو دی ہوئی امانت تھی، اپنی امانت تم واپس لے لو. فرماتے میں بار بار کہتا بیوی سے نہیں وہ تو میرا بیٹا تھا، تمہارے پیٹ میں تھا. تو کہنے لگی نہیں میرے پیٹ میں تھا لیکن تھی تو تمہاری امانت، تم نے اپنی امانت کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اپنا بچہ لے لو. پھر میری بیوی نے بچے کو اٹھایا، میرے ہاتھ میں دیا اور میں نے اپنے بچے کو لیا اور لے کے جب میں چلتا بنا تو پیچھے سے آواز آئی او اللہ کے بندے تو نے اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کیا تھا، تیرا بچہ تجھے مل گیا. کاش اپنی بیوی کو بھی اللہ کے حوالے کرتا تو آج تیری بیوی بھی تجھے مل جاتی. اللہ فرمانے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. چند دن کی زندگی ہے میرے بھائیوں، زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، ساتھ چھوڑنے والی ہے. ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے. کتنے لوگ دنیا میں آئے دنیا سے چلے گئے. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے ابھی رمضان میں، رو کے کہنے لگے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کو کورونا ہوا تھا، پازیٹیو رپورٹ آئی تھی، تو میرے پاس خوب دولت ہے، امریکہ بات ہوئی تھی، ڈاکٹروں نے کہا تھا 2 کروڑ روپے لگیں گے، تم امریکہ لے کے آؤ، ہم تمہارے باپ کا علاج کریں گے. سب کچھ تیاری ہو گئی تھی اور جانے کی تیاری ہو گئی تھی. 1 دن پہلے باپ کا انتقال ہو گیا. وہ کہنے لگا میرا باپ سب کچھ چھوڑ کے گیا، گھر چھوڑ کے گیا، دولت چھوڑ کے گیا، سب کچھ چھوڑ کے گیا. ہمارا بھی وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب ہمارے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ہمیں تخت پہ لٹایا جائے گا نہلانے کے لیے، جب ہمارے کفن کی تیاری ہوگی، کفن پھاڑ دیا جائے گا. پھر غسال آئے گا میرے بھائیوں، ہمیں نہلائے گا، پھر ہمیں تیار کرایا جائے گا، سرما لگایا جائے گا، کافور لگایا جائے گا، پھر کفن میں لپٹا جائے گا، پھر جنازہ اٹھے گا، پھر قبرستان لایا جائے گا، پھر قبر میں لٹایا جائے گا، پھر منو مٹی تلے ہمیں دبایا جائے گا. سب کے ساتھ یہ ہونا، میرے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا. دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ وقت آنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرے، رسول اللہ کے سانچے میں، سنت کے سانچے میں ڈھلے، آخرت کی تیاری کرے. میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے نیک لوگوں کی صحبت. اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرو، اللہ والے کے حوالے کرو. میں نہیں کہتا آپ کسی ولی کے حوالے کرو، کسی کا نام نہیں لیتا،
آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اس کے حوالے کرو. صحبت آدمی کو بناتی ہے, صحبت آدمی کو بگاڑتی ہے. صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے, صحبت آدمی کو برا بناتی ہے. ایک صاحب کی شادی نہیں ہو رہی تھی, ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ جی. آخری بات ہے, مطلب زندگی کی آخری نہیں ہے, آپ سوچیں کہ زندگی کی آخری بات ہے. ایک صاحب کی شادی سمجھتے ہیں آپ؟ جی. شادی وہ لڈو ہے, کھائے تو پچھتا ہے, نہ کھائے تو پچھتا ہے. ایک صاحب بولے بیوی کے غصے میں شوہر کے غصے میں کیا فرق ہے؟ بیوی کے غصے میں شوہر کے غصے میں کیا فرق ہے؟ تو صاحب بولے شوہر کا غصہ عام بخار کے جیسا ہے, ٹیبلٹ لے لیے تو ختم ہو جاتا. بیوی کا غصہ کورونا وائرس کے جیسا ہے, خود بھی متاثر ہوتی, دوسروں کو بھی متاثر کرتی. کورونا وائرس کا مریض خود بھی متاثر ہوتا, دوسروں کو بھی متاثر کرتا. ایک صاحب کی شادی نہیں ہو رہی, عمر گزر گئی, بڑھاپے میں ایک جگہ رشتہ طے ہوا, تو دلہن نے شرط لگایا. 2 شرط ہیں شادی کے, 2 کنڈیشن. پہلی شرط یہ ہے تم گھر میں آؤ گے دیوار سے آؤ گے, دروازے سے نہیں آئیں گے, دیوار سے آنا گھر میں. دوسری شرط یہ ہے جوانوں میں بیٹھیں گے ہمیشہ, بڈھے لوگوں میں نہیں بیٹھنا. بڈھوں میں بیٹھیں گے شادی ختم, نکاح ختم. شرط لگاؤ پہلے آپ جوانوں میں بیٹھو گے. تو انہوں نے شرط قبول کیا, شادی ہوئی. روز جوانوں میں جا کے بیٹھتے تھے. اب جوان کیا بات کرتے ہیں, میرے کپڑے اچھے, تیرے کپڑے اچھے, میرا گھر اچھا, تیرا گھر اچھا, میرا بینک بیلنس اچھا, تیرا بینک بیلنس اچھا. جوانوں میں آج کل کیا بات ہوتی, میرا آئی فون ہے دیکھ, اور میرا کوئی بولتا میرا سمسنگ S11 ہے, S12 ہے, کوئی بولتا میری بائک اچھی, کوئی بولتا میری بائک اچھی. جوان کیا بات کرتے ہیں, شادیوں کی بات کرتے ہیں, دوسری شادی, تیسری شادی, 1 گھر 2 گھر. یہ جوانوں میں بیٹھ کے جوان رہتے تھے, روزانہ دیوار سے آتے تھے, دروازے سے نہیں آتے. اب روز جوانوں میں بات ہوتی تھی, جوان بن کے آتے تھے. ایک مرتبہ ان کے بڈھوں کی مجلس تھی, ان کے ساتھی. بڈھے دیکھے نا بہت دن سے ہمارے پاس نہیں آ رہا, آج اس کو گھیرنا چاہیے. اور پورے بڈھے مل کے اس کو گھیر کے بولے شادی کے بعد مل رہا نہیں, تو کہاں غائب ہو گیا, آج چل ہمارے پاس بیٹھ. تو نے بولا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا. تو بولے چھوڑیں گے نہیں, تول میں آیا چھوڑیں گے نہیں, آج ہمارے پاس بیٹھنا پڑے گا. اور بڈھے چوپال میں لے گئے اپنے بیٹھک میں اور بیٹھے. اور پھر ایک بڈھا بول رہا میرے گھٹنوں میں درد ہے, دوسرا بول رہا میرے کمر میں درد ہے, تیسرا بول رہا میرے آنکھوں میں تکلیف ہے, چوتھا بول رہا مجھے BP ہو گیا, 5واں بول رہا مجھے شوگر ہو گیا, کوئی بول رہا میرے ہاتھ پیروں میں دم نہیں ہے, چلے تو گرے جیسا ہو رہا. اب یہ بڈھوں کی بات سن کے رات میں دروازے پہ آیا, دروازہ بجایا. تو بیوی دروازہ کھول کے ایک تماچا ماری اور مار کے بولی میں پہلے بولی تھی گڈوں میں نہیں بیٹھنا, آج بیٹھا دروازے سے آیا. روز جوانوں میں بیٹھتا تھا, دیوار سے آتا تھا, آج دروازے سے آیا. صحبت آدمی کو جوان بناتی, صحبت آدمی کو بوڑھا بناتی. اس لیے معلم مدرس بوڑھا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں معلم بچوں کو پڑھانے والا, بچوں میں رہتا ہوں ہمیشہ, اس لیے انہوں جلدی بوڑھے نہیں ہوتے, انہوں اپنے آپ کو جوان سمجھتے, بوڑھے نہیں ہوتے. صحبت آدمی کو بوڑھا بناتی, صحبت آدمی کو جوان بناتی, صحبت نیک بناتی, صحبت بد بناتی. آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کریں گے اور بقیہ زندگی انشاءاللہ دین پہ گزاریں گے, انشاءاللہ آخرت کی تیاری میں گزاریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.